پاک کرائے جا رہے ہیں نا، اس لیے کرائے جا رہے ہیں کہ دل صاف ہو جائے. تو بھائی خانقاہ کا مقصد ہمیں سمجھ میں آیا کہ اللہ والوں کی صحبت میں کیوں جاتے ہیں؟ اللہ والوں کی صحبت میں کیوں جاتے ہیں؟ کہ ہمارے دل میں اللہ کی معرفت آ جائے، اللہ کی ذات عالی کا کامل یقین آ جائے. اور جب دل اللہ کی ذات عالی سے اثر لے گا، دل کے اندر اللہ کی ذات عالی کا یقین آ جائے گا، تو انسان کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم بھی ہے نا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ ٹھیک ہوگا تو انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال ٹھیک ہوں گے. اور جب انسان کے اعمال ٹھیک ہوں گے تو انسان کے حالات بھی ٹھیک ہوں گے. آج حالات کا رونا سب رو رہے ہیں، حالات کا رونا سب رو رہے ہیں، لیکن حالات کو بدلنے کے جو اسباق ہیں، جو طریقے ہیں، وہ کوئی اختیار نہیں کر رہا. انبیاء کی بھی جو محنت تھی سب سے پہلے وہ انسان کے دلوں پر تھی کہ انسان کے دل کا یقین ٹھیک ہو جائے، انسان کا دل اللہ کی ذات سے اثر لے لے، انسان اپنے خالق کو پہچاننے والا بن جائے، انسان اپنے پیدا کرنے والے کو جاننے والا بن جائے. ہماری زندگی کا سب سے پہلا سبق کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے. انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ پیدائشی طور پر جاہل پیدا ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا. اس کے برعکس جتنی بھی مخلوق پیدا ہوتی ہے وہ اپنا علم لے کر پیدا ہوتی ہے. چونٹی کو یہ دنیا میں آ کر نہیں سیکھنا پڑتا کہ ایک قطار کے اندر چلنا، ہمیشہ چونٹیوں کو دیکھو وہ ایک قطار کے اندر چل رہی ہوتی ہے. اور انسان واحد وہ ایسا ہے کہ وہ اپنے علم کے خلاف بھی چلا جاتا ہے. تو انسان کا جو سب سے پہلا علم ہے وہ اللہ نے انبیاء کے ذریعے انسان کو دیا. جس نے پیدا کیا اسی نے بتایا کہ میں نے انسان اور جنوں کو قرآن کی آیت کے ترجمے کا مفہوم ہے کہ صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور ہماری زندگی کا سب سے پہلا سبق کیا ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. عالم ارواح کے اندر تو سب نے کہا بے شک آپ ہمارے رب ہو. اس رب کی پہچان کے لیے، اس رب کو جاننے کے لیے، اس رب کو ماننے کے لیے امتحان کے طور پہ انسان کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا. رب عربی زبان کا لفظ ہے اور رب کے معنی ہے پالنے والا. رب کے معنی کیا ہے؟ پالنے والا. اور رب وہ ہے جس سے سب کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. وہ ضرورت صحت کے اعتبار سے ہو، وہ ضرورت شفا کے اعتبار سے ہو، وہ ضرورت مال کے اعتبار سے ہو، وہ ضرورت عزت کے اعتبار سے ہو، سب ضرورتیں کون پوری کرتے ہیں بھائی؟ اللہ پاک پوری کرتے ہیں. اس کی پہچان کرانے کے لیے اللہ پاک نے دنیا میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور وہ آ کر انسان کے دلوں پر محنت کرتے تھے اور انسان کا جو دلوں کا یقین تھا اس کو ٹھیک کرتے تھے. انسان کو دنیا سے آخرت کی طرف متوجہ کرتے تھے، دنیا کی تاریکیوں سے نکال کر آخرت کے اجالوں کی طرف بھیجتے تھے، دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی وسعت کی طرف ان کا دھیان کرتے تھے. انسان کا دل جو ہے نا یہ اللہ کا عرش بن گیا. اور جب دل کا یقین ٹھیک ہو جاتا ہے تو انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں. انسان کے یقین بنیادی چیز ہے، ایمان بنیادی چیز ہے، اس کے برعکس اعمال کیے جائیں گے اور اعمال کے بعد حالات بدلتے ہیں. آج جو خانقاہ کے اندر اللہ والے انسان کے دل پر جو محنت کر رہے ہیں، جو اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے، اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ انسان کے دل کے اندر سے گناہ مٹ جائے. فضائل اعمال میں بھی لکھا ہے نا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک چھوٹا سا کالا دھبا لگتا ہے، وہ توبہ اور استغفار کرتا ہے، وہ دھل جاتا ہے. نہیں تو وہ گناہ بڑھتے بڑھتے دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کو پھر کسی اللہ کی بات کا اثر نہیں ہوتا. آج ہم حالات میں اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ کتنی ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں. اکثر ساتھی کہتے ہیں کہ ہم دعوت دے دے کے تھک جاتے ہیں لیکن وہ اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. کیوں؟ اس کے دل کے اندر گناہوں کی جو میل ہے وہ جم چکی ہے. اس میل کو صاف کرنے کے لیے اللہ والے خانقاہ کے اندر بلا کر اس کو ذکر کراتے تاکہ اس کے دل کی یہ میل ختم ہو جائے، اس کے دل کے شیشے کی طرح صاف ہو جائے اور اس کا دل میں اللہ کا عکس آ جائے، اللہ کے انوارات آ جائے، اللہ کی تجلیات آ جائے اور وہ دل صاف ہو جائے، پھر اس میں اللہ خود آ جائے.
اس میں اللہ خود آ جائے، وہ اللہ کا عرش بن جائے، دل نرم ہو جائے، اللہ کی مخلوق کے لیے نرم ہو جائے. تو یہ جو محنت ہے نا خانقاہ کے اندر، یہ جو ہفتہ واری محفل ہے، جو اذکار کرائے جا رہے ہیں، جو اسباق کرائے جا رہے ہیں، ان کا یہ مقصد ہے. یہ کوئی رسم یا رواج نہیں ہے. اور یہ نصاب جو اللہ والے دیتے ہیں، جو صوفیہ دیتے ہیں، یہ انسان کو بنانے کے لیے دیتے ہیں کہ وہ روحانی طور پر اتنا کامل بن جائے، اس کو اتنی معرفت حاصل ہو جائے کہ وہ اللہ تک پہنچے. بھائی جو خود اللہ تک پہنچا ہوگا وہ دوسرے کو بھی پہنچا دے گا. تو یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، یہ اللہ تک پہنچے ہوتے ہیں. یہ جو اپنے مشائخ اپنے مریدین پر، شاگردوں پر جو محنت کرتے ہیں، ان کو اسباق کراتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، مراحل کو طے کراتے ہیں، اس کا یہی مقصد ہے کہ اللہ تک پہنچے. الحمدللہ ہم سب کا تعلق سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ سے. ہمارے مشائخ بھی ہم پر جو محنت کر رہے ہیں، جو اسباق کرا رہے ہیں، اس کا بھی یہی مقصد ہے. اس پرفتن دور کے اندر اللہ پاک نے ہم پر بڑا فضل و کرم کیا کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک کامل شیخ دیا، ایک مبارک سلسلہ دیا جس کے اندر اسباق کرائے جا رہے ہیں. ہمارے حضرت فرماتے کہ موجودہ دور کے اندر اسباق ختم ہو چکے تھے، تصوف ایک نام کی چیز رہ گئی تھی، خانقاہ ایک اصلاحی تعلق کی رہ گئی تھی. الحمدللہ سلسلے کی برکت سے اللہ پاک نے خانقاہوں کو وجود بخشا، دوبارہ سے اسباق کو زندہ کیا. ایک دور تھا ہم نے خانقاہ کا صرف نام سنا تھا، ہوتی کیسی ہے دیکھا نہیں تھا. الحمدللہ سلسلے کی برکت سے ایسی چھوٹی عمر میں ایسے لوگوں کو دیکھا کہ اللہ پاک ان سے خانقاہوں کا نظام چلا رہے آپ لوگوں کے سامنے. ٹھیک ہے، سلسلے کی برکت. اللہ پاک ہمیں اپنے شیخ کی اور اپنے سلسلے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بھائی کہنا کا مقصد یہ تھا کہ جو خانقاہوں کے اندر جو آنا ہوتا ہے، یہ رسم یا رواج نہیں ہوتا ہے. ایک علم کو سیکھنے کے لیے ہم لوگ آتے ہیں. وہ علم جو اللہ ذکر کی برکت سے دیتے ہیں، جو اللہ نے انبیاء کو دیا. اکثر ہم بیانات میں یہاں سنتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہر انبیاء سے کلمے کا ذکر کروایا اور اس ذکر کی برکت سے اللہ نے ان کو علم سے نوازا ہے. تو آج جو اذکار کرائے جا رہے ہیں اس لیے کروایا جائے کہ اللہ اس کی برکت سے وہ علوم ہمیں بھی عطا فرمائے جو باطنی علوم ہے. ہمارے مشائخ کے بیانات بھی اکثر سنے کہ ایک ظاہری علم ہے، ایک باطنی علم ہے. وہ باطنی علم خانقاہوں میں اللہ والوں کی جوتیوں میں بیٹھنے سے اور اس ذکر سے حاصل ہو. فرمایا 3 قسم کا یقین ہے، عین الیقین، حق الیقین، علم الیقین. ایک یقین ہوا جو علم میں ہے. اب اس کی مثال کے ہمارے بڑے دیتے ہیں کہ اب ہم سب کو پتا کہ امریکہ ہے، یہ ہمارے علم کے اندر ہے. جب ہم وہاں کے ایئرپورٹ سے اتریں گے، وہاں کو دیکھیں گے تو ہمیں وہ کیا ہو جائے گا؟ حق الیقین، ہاں بھائی امریکہ ہے. جب اس کی آب و ہوا، وہاں کی خوراک، وہاں کا ماحول دیکھیں گے تو پھر وہ حق الیقین ہے. اس طرح جو جنت ہے ہمارے علم کے اندر ہے، وہاں کی ہوائیں، وہاں کی خوشبوئیں ہمیں دنیا کے اندر محسوس ہوں گی تو وہ حق الیقین کے ساتھ ہوں گی، جیسے صحابہ کو حاصل تھی. جیسے صحابہ کو حاصل تھی. کیا فرماتے ہیں صحابہ کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا تو میرے دائیں طرف جنت ہوتی ہے، بائیں طرف جہنم ہوتی ہے. کہ صحابہ کو یہ یقین حاصل تھا. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں اپنے کندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے جو ہوتے ہیں کرامت کاتبین، ان کے قلم کی آواز سنتا ہوں. یہ چیزیں صحابہ کو حاصل تھی ذکر کی برکت سے. اور یہ ایک ایمان کا حصہ ہے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا تو آپ علیہ السلام نے کیا دلیل ہے تم نے رات ایمان کی حالت میں گزاری؟ تو کیا فرمایا کہ جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں جنت اور جہنم دونوں کو دیکھا. تو کیا فرمایا؟ بے شک تم نے ایمان کی حالت میں تھا. تو یہ چیز ہمیں بھی حاصل ہو جائے اس کے لیے بھائی خانقاہوں میں آنا. موجودہ دور پرفتن زمانہ ہے بھائی. اس دور کے اندر ہمارا ایمان بچ جائے، ہمارا عقیدہ بچ جائے، اس کے لیے ہمارا اللہ والوں کے ساتھ تعلق بہت ضروری ہے بھائی. اسی کامل شیخ کی صحبت بہت ضروری ہے، ورنہ کب ابلیس ہم پر حملہ کر دے گا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا. ایک مشہور بزرگ ہے، اکثر بیانات میں بھی ہم نے سنا کہ شیخ سے چند منٹ کی ملاقات تھی. مختصر واقعہ بیان کر رہا ہوں، جو اصل مقصد ہے وہ بیان کر رہا ہوں. چند منٹ کی ملاقات تھی، غالباً امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، جن کے پاس 100 دلائل تھے کہ اللہ کو ایک ثابت کرنے کے. شیخ سے چند منٹ کی ملاقات تھی، چلے گئے. آخری وقت آیا، شیطان ابلیس اس کے سامنے آیا اور ابلیس اس کو دلیلیں دے رہے، یہ اس کو دلیلیں دے رہے ہیں تو ابلیس اس کی دلیلیں توڑ رہے. تو شیخ کی برکات اور سلسلے کی برکات بیان کرنا مقصود ہے. تو اللہ پاک نے شیخ کو
وہ منظر دکھا دیا کشف کے میں نے. تو شیخ نے وہاں پر کہا اپنے مرید سے امام رازی رحمۃ اللہ کہ تو اس خبیث کو یہ دلیل کیوں نہیں دیتا کہ میں اللہ کو بے دلیل ایک مانتا ہوں. جب انہوں نے یہ دلیل دی تو ابلیس بھاگ گیا. آخری وقت تھا دنیا سے جانے کا ٹائم. تو بھائی ایک انسان اگر 100 سال بھی زندہ رہے, اللہ کی عبادت کرتا رہے, ذکر اذکار کرتا رہے, حج کرتا رہے, آخری خاتمہ بالایمان نہیں ہوا نا تو وہ سارا ضائع. اصل جو چیز ہے نا, دعائیں بھی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں خاتمہ بالایمان دے. جس کا اول کلمہ لا الہ, جس کا آخر کلمہ لا الہ الا, اس فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ وہ 100 سال کی بھی زندگی گزار کے جائے گا تو اس سے کسی گناہ کا مطالبہ نہیں. اصل جو چیز ہے وہ خاتمہ بالایمان ہے. جب ہم 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کریں گے, الحمدللہ سلسلہ شاذلیہ کے جو شاگرد ان کو پتہ ہے کہ لاکھوں کے حساب سے اس میں ذکر, 24 گھنٹے ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے گی. تو امید ہے کہ جب ہمارے حضرت بھی بیانات میں فرماتے ہیں کہ جب آخری وقت آئے گا تو انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے, لیکن جب ہم نے اذکار کی ہوں گے, اپنے دل پر محنت کی ہوگی, جس کے قلب اور لطائف جس کو ہم کہتے ہیں وہ جاری ہوں گے, تو وہ جاری ہونا شروع سے کر. جب شیاطین آتے ہیں, جب فرشتے آتے ہیں تو انسان کا سسٹم چل جاتا ہے. جو ساتھیوں کو پتہ ہے, جنہوں نے محنت کی ہے, ان کے لطائف ذکر شروع کر دیتے ہیں. جب بھائی ہم نے اللہ کا اتنا ذکر کیا ہوگا, امید ہے جب آخری وقت آئے گا زبان بند ہو جائے گی تو ہمارا دل اللہ اللہ کرے گا, ہمارا دل لا الہ الا اللہ کرے گا. تو جب ابلیس آئیں گے, شیاطین آئیں گے, جو فرشتے آئیں گے, تو دل جاری ہو جائے گا. تو یہ محنت جو بڑے کر رہے ہیں ہمارے, اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے دل اللہ کے ذکر سے تر رہے, ہماری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے, ہمارے جسم کا رواں رواں اللہ کا ذکر کرے. سلسلہ قادریہ کا اسپاٹ بھی ہے نا, سلطان الاذکار پہ جو ہم کرتے ہیں کہ ہمارے جسم کا رواں رواں اللہ کا ذکر کرے. بھائی یہ ذکر کوئی معمولی چیز نہیں, ذکر کوئی معمولی عبادت نہیں ہے, ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں. حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے, جس میں سے ایک ذاکرین کے لیے, جس میں سے ذکر کرنے والے ہنستے ہنستے جنت میں چلے جائیں. اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ہر انسان ہر حال میں 24 گھنٹے کر سکتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کا ذکر گرم گرم نرم نرم بستروں پہ کرتے ہیں, یعنی سونے کا ذکر ہے. جب ہم نے سلسلے کے اسباق کیے ہوں گے, ہم سو رہے ہوں گے, جو سروردیہ کے اندر تیسرا سبق بھی ہے کہ سانس کے ذریعے ذکر, سانس کے ذریعے ذکر جو ہم کرتے ہیں, جو ساتھیوں نے سلسلے کے اسباق کیے, تو سانس کے ذریعے وہ ذکر, اس کا ساری رات ذکر چل رہا ہوگا, اس کی ساری رات عبادت میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا, ایک یہودی نے, تم تو کہتے ہو کہ ہم 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے, اس پہ تم سوتے بھی ہو, معاملات بھی ہیں اور معاشرت بھی ہے, تو تم کیسے عبادت میں ہو؟ فرمایا کہ ہم چیز سنت کے مطابق اور اللہ کے ذکر سے کرتے ہیں, ہمارا 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے نا اللہ کی عبادت میں گزرتی. بھائی جب ہمارا سونا ہوگا وہ ذکر اذکار کے ساتھ ہوگا تو ہمارا سونا بھی ہمیں فائدہ دے گا. انسان کی آدھی سے زیادہ زندگی تو سونے میں گزرتی. جب ہم نے سلسلے کے اسباق کو کیا ہوگا, ہمارے جسم کے لطائف چل رہے ہوں گے, وہ ذکر کر رہے ہوں گے, تو ہمارا سونا بھی عبادت میں آ جائے گا. تو بھائی کہنے کا مقصد یہ کہ خانقاہوں کے اندر آنے کا یہ مقصد ہے, جو مشائخ ہم پر محنت کر رہے ہیں, ہم سے اسباق کرا رہے ہیں, اس کا یہ مقصد ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے جو چیز بے مقصد ہوتی ہے وہ کچھ نہ کچھ دنوں بعد جا کے ختم ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے ہم اپنی اصلاح کریں, اپنی نیت کی تجدید کریں کہ ہمارا آنا اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے, اپنے نفس کی اصلاح کے لیے, اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہونی چاہیے. اور اس ذکر کے ذریعے جو اللہ علوم دیتے ہیں ان کو سیکھنے کی نیت سے آنا ہے. کوئی رسم یا رواج نہ ہو یہ چیزیں. ہمارے تبلیغ میں اکابر بھی کہتے تھے کہ تبلیغ کو کوئی رسم یا رواج نہ سمجھنا, ورنہ یہ کچھ دنوں بعد ختم ہو جائے. تو بھائی یہ خانقاہوں کا مقصد ہے, خانقاہوں کے وجود کا یہ مقصد ہے. جس طرح مدارس کا وجود ہے اس کا ایک مقصد ہے, مساجد ہے, انسان کے ذہن میں آتا ہے. اسکول کا نام لو, انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ اسکول کا یہ کام ہے, کارخانے کا ہو تو یہ کام ہے. تو اس طرح خانقاہوں کا جب ہو تو وہاں اللہ کا جو ذکر کرایا جاتا ہے وہ اس لیے کرایا جاتا ہے کہ انسان کا دل اللہ کی ذات سے اثر لے لے, انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے, انسان کو شیطان کی بھی معرفت حاصل ہو جائے. شیطان کب اور کہاں کیسے وار کرتا ہے, کہ شیطان کہاں وار کرتا ہے اور کیسے وار کرتا ہے, یہ بھی حاصل ہو جائے.
تبلیس ابلیس جس کو کہا جاتا ہے، ہمیں اس کی بھی سمجھ آ جائے، اور ہمارا نفس جو ہے نا اللہ کا ذکر کر کے جو ہے نا مطمئنہ بن جائے، اللہ کا ذکر کرنے والا بن جائے، اور اللہ کی مخلوق کی ہم خدمت کرنے والے بن جائیں۔ ہمارے حضرت کیا فرماتے ہیں کہ سلسلے سے ہماری دو چیزیں ہیں، علاج معالجہ جو کرتے ہیں، ایک لوگوں کا ایمان بچانا، لوگوں کا مال بچانا، اور لوگوں کو اللہ کے ذکر پہ لگانا۔ یہ ہر شعبے کے لیے ضروری ہے بھائی۔ آج جتنے بھی لوگ جتنے مسائل میں پھنسے ہوئے، سب کو اللہ کے ساتھ جوڑ دو، اللہ ان کے مسائل کو حل کرے گا۔ رزق کی تنگی ہے، گھر کے اندر پریشانی ہے، مال کی کمی ہے، اللہ کے ذکر میں لگا دو، اعمالوں کی طرف لگا دو، اللہ پاک سب کے مسائل کو حل کرے گا۔ یہ چیزیں اعمال پر انسان کب آئے گا؟ جب اس کے دل کا یقین بنا ہوگا کہ اللہ پاک کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اور اللہ آپ علیہ السلام والے بتائے ہوئے اعمالوں پر کرتے، تو انسان فوراً عمل کی طرف متوجہ ہوگا۔ آج ہمیں پتہ تو ہے اس عمل سے اللہ پاک ہمارا یہ مسئلہ حل کرے گا، لیکن دل کا تھوڑا یقین کمزور ہے، اس لیے ہم اس عمل کی طرف فوراً نہیں جاتے۔ صحابہ کے واقعات ہمارے سامنے جو ہے نا مشعل راہ ہیں۔ صحابی کے گھر میں کھانے کی کمی آئی، بیگم سے کہا تم گھر پہ رہو، نماز پڑھو، میں مسجد میں جاتا ہوں۔ 2 رکعت پڑھ کے آگے پوچھا کچھ بنا؟ کہا نہیں بنا۔ پھر واپس گئے، پھر آگے پوچھا، پھر کیا کہتے ہیں؟ بن چکی چل پڑی۔ آج ہم 2 رکعت پڑھتے نہیں ہوا، چلو چھوڑ دیتے، کل اور پڑھیں گے۔ نہیں بھائی، ہمارے ایک ساتھی تھے، انہوں نے ایک امیر صاحب سے کہا میرا یہ مسئلہ، امیر صاحب نے کہا جا کے 100 رکعت نفل پڑھ، تیرا یہ مسئلہ اللہ حل کر دے گا۔ اس نے کہا امیر صاحب 100 رکعت کیوں؟ صحابہ تو 2 یا 4 پڑھتے تھے۔ کہا وہ صحابہ تھے، تمہارا مسئلہ اللہ کرے گا؟ تو بھائی وہ اعمالوں کا یقین دل کے اندر آئے گا۔ جب دل کا یقین اللہ کی ذات سے جڑے گا، پھر انسان اعمال کی طرف جائے گا۔ عزت اللہ پاک دیتے ہیں، مال اللہ پاک دیتے ہیں، روزی اللہ پاک دیتے ہیں، شہرت اللہ پاک دیتے ہیں، ہر چیز اللہ پاک دیتے ہیں۔ اس پہلے یقین کو بنائیں گے، اللہ کیسے دیتے ہیں؟ محمد رسول اللہ، 2 جزء کلمے کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ جو کریں گے محمد رسول اللہ کے طریقے پر کریں، وہ سنتوں کو ہم اپنائیں گے، وہ اعمالوں کو ہم اپنائیں گے، اللہ ہمارے مسائل کو حل کرے گا۔ آج ہم 2 گھنٹے اوور ٹائم لگانے کو تیار ہیں کہ 2 گھنٹے اوور ٹائم لگیں گے، مال آ جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن 2 رکعت نفل پڑھنے کو یہ تیار نہیں۔ یہ کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، یہ میں اپنی اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا، اللہ سب سے پہلے اس کے رزق کے مسئلے کو حل کرے گی۔ اس پہ ہمارا کتنا یقین مضبوط ہے۔ آپ علیہ السلام نے امت کو اعمال سکھائے، امت کو اعمال پر دے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام مانگنے جا رہی، اس لیے سہولت ہو جائے، کام کے لیے سہولت ہو جائے، مشہور واقعہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام ذکر دے رہے، کہا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ کے سویا کر۔ اب انسان سوچے غلام کا اس سے کیا تعلق؟ تو جو شخص محنت مزدوری والا کام کرتے ہیں، وہ پابندی کے ساتھ رات کو اس وظیفے کو کر کے سوئے، اللہ پاک اس کی برکات دیکھیں گے، اس کے جسم کے اندر تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، اس کے کام میں اللہ برکت ڈالیں گے۔ تو بھائی انسان کی جو زندگی بنے گی وہ اعمالوں پر بنے گی۔ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنی نماز کو دیکھیں، اپنے ذکر اذکار کو دیکھیں، اپنی قرآن کی تلاوت کو دیکھیں کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ کتنے مضبوط ہیں، وہ کتنے مضبوط ہیں۔ اور اپنے اعمال کو علم کے ساتھ کریں، ہر عمل کو علم کے ساتھ کرنا چاہیے۔ نماز علم والی نماز ہو، ذکر علم والا ذکر ہو۔ علم والی نماز ہوگی تو وہ دعا دیتی ہوئی جائے گی، جا اللہ تجھے بھی آباد رکھے جیسے تو نے مجھے آباد رکھا۔ اور بے علم والی نماز ہوگی، نہ سجدے کا پتہ، نہ رکوع کا پتہ، نہ فرض کا پتہ، نہ واجب کا پتہ کہ کس طرح نماز پڑھنی ہے۔ میری نماز ضائع تو نہیں ہوگی، میری نماز مکروہ تو نہیں ہوگی، نماز ٹوٹ جاتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ سجدہ سہو کہاں کرنا ہے، کیسے سجدہ سہو ضروریات ہے، کیا اس عمل سے سجدہ سہو سے نماز صحیح ہوگی یا دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ یہ علم ہم سب کو آنا چاہیے بھائی، یہ علم سیکھنا ہے۔ اس علم کے ساتھ جب ہم نماز پڑھیں گے، 2 رکعت پڑھیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر پڑھیں گے، اور نماز میں اللہ کا جواب آئے گا، پھر ہمیں محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جب ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ ہمارے مسائل کو حل کرے۔ تو علم والی نمازیں پڑھنی ہے، جو نماز ہمیں دعا دیتی ہے،
ورنہ وہ نماز بدعا دیتی جاتی ہے کہ اللہ تجھے بھی ایسے برباد کرے جیسے تو نے مجھے کیا۔ آج ہم اپنی نمازوں کا حال دیکھیں، وہ نمازیں پڑھے جس جگہ پڑھ رہے ہو وہ جگہ بھی دعا کر رہی ہو، ایسی نمازیں نہ ہو کہ وہ جگہ بھی ہمیں بدعا دے رہی ہو کہ اب تو میرے پاس آیا، اب تو میرا عشر بھی دیکھے گا۔ ایسی نمازیں پڑھے بھائی کہ وہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہیں وہ جگہ جو رو رہی ہو۔ تو یہ چیزیں علم کے ساتھ آئیں گی بھائی، اتنا علم ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ ہر بالغ مرد پر اتنا علم سیکھنا فرض عین ہے کہ وہ پاکی ناپاکی، جائز ناجائز، حلال حرام کی تمیز کر سکے۔ علماء کے ساتھ اور ہمارا ربط ہو، علماء کی مجالس میں ہم جائیں، علماء سے پوچھیں۔ ہمارا ایسا علاقہ ہے، ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی مولوی نہیں ہوتا تھا، ہمارے پردادا دادا کے زمانے کی۔ وہ دوسرے علاقے میں کوئی مسئلہ پوچھنے جاتے تھے تو اس وقت گھاس کی چپلیں بناتے تھے، ایک جوڑا پہنتے تھے، 2 ساتھ لے کے جاتے تھے، اور 2 دن کا کھانا لے کے پیدل پیدل پہاڑوں سے جاتے تھے، وہاں کوئی مسئلہ پوچھتے تھے، پھر آتے تھے۔ الحمدللہ جب ہم 4 مہینے میں گئے، میں اسی علاقے میں گیا تو میں وہاں ان کو لوگوں کو یہ بات بتاتا تھا کہ میرے دادا مجھے یہ کہتے تھے، آج میں آپ کے علاقے میں حافظ اور قاری اور مولوی دیکھ کے خوش ہو گیا۔ بھائی اتنا پرفتن زمانہ ہے جس کی کوئی بات نہیں، لیکن اللہ نے اس میں سہولت کتنی کر دی۔ آپ کی مساجد میں علماء ملیں گے، آپ کی گلی محلے میں علماء ملیں گے، ہم ان سے نہ پوچھے تو ہماری بدنصیبی ہے۔ اور بھائی دین سیکھنے میں کوئی شرم نہیں ہے۔ اس دن بات ہو رہی تھی تو اللہ نے ایک ساتھی سے یہ بات سیکھنے کی، جب صحابہ ایمان لائے، کوئی 25 سال کی عمر میں تھا، کوئی 30 سال کی عمر، اسی وقت دین سیکھنا شروع کر دیا، انہوں نے کوئی شرم محسوس نہیں کیا۔ تو آج اگر میں 30 سال کی عمر میں کوئی چیز سیکھ لوں تو مجھے کیوں شرم آ رہی ہے؟ تو بھائی ہم علماء کی محفل میں، علماء کے ساتھ ہمارا ربط ہو، علماء سے پوچھ کے زندگی گزارے، علماء سے پوچھ کے زندگی گزارے۔ جب ہم ایسی زندگی گزاریں گے جو عالمانہ ہوگی، جو سنت کے مطابق ہوگی، وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ جب اس کی نیت اور ارادہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ کہ ہم اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق گزاریں گے اور اللہ کا ذکر اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، ہمارا یہ آنا اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ ابھی ذکر کا حلقہ ہوگا تو تمام ساتھی جو ہے نا ذکر کو شوق سمجھ کے کریں، بول سمجھ کے نہ کریں۔